بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہماری جو آج کی ویڈیو کا موضوع ہے نا، وہ یہ ہے کہ کس بندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دی۔ توجہ کے ساتھ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اسلامی ویڈیو ہے، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ اور اگر ہو سکے تو ہمارے اس چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں تاکہ روٹین کے ساتھ آپ کو اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ہم آج اس صحابی کی بات کریں گے جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ تم اکیلے کی گواہی ہی دو بندوں کے برابر ہے، مگر آپ کو اس سے پہلے ایک ویڈیو دیکھنی پڑے گی، ایک موضوع سننا پڑے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن سفر سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ایک بہت ہی خوبصورت اور صحت مند گھوڑا نظر آیا جس کی پیٹھ پر سوار نے گھوڑے کی باگیں ڈھیلی کی ہوئی تھی اور آہستہ آہستہ جا رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے ہی نرم لہجے میں پوچھا کہ اے سوار، کیا تم گھوڑے کو فروخت کرو گے؟ سوار نے کہا جی میں گھوڑے کو فروخت کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے قیمت پوچھی تو سوار نے قیمت بتائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حامی بھر لی اور سودا طے ہو گیا۔ مگر اس وقت مشکل یہ پیش آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیسے نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، میں تمہیں گھر جا کر مدینہ شریف میں جا کر پیسے ادا کر دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز چل رہے تھے اور وہ گھڑ سوار آہستہ آہستہ آپ کے پیچھے آ رہا تھا۔ جب ذرا شہر کے قریب آئے نا تو لوگوں نے اس گھڑ سوار سے پوچھنا چاہا کہ کیا تم اس گھوڑے کو بیچو گے؟ تو اس گھوڑ سوار کے دل میں تھوڑا سا لالچ آ گیا۔ اس نے کہا ہاں مجھے بتاؤ کیا قیمت دیتے ہو تم؟ تو لوگوں نے اس کو مختلف آفرز دینا شروع کر دی۔ جو آفرز دینا شروع کی نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیمت سے زیادہ تھی۔ تو اس کے دل میں جب لالچ آیا نا تو اس نے سوچا کہ میں کیوں ان کو گھوڑا فروخت کروں، نبی پاک کو میں ان لوگوں کو فروخت کر دیتا ہوں، مجھے پیسے اچھے ملیں گے۔ تو اس گھوڑ سوار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلاکی کرتے ہوئے دور سے آواز دی کہ آپ یہ گھوڑا خریدتے ہیں یا میں یہ گھوڑا دوسری جگہ بیچ دوں؟ تو قربان جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کی، آپ نے دور سے ہی وہ آواز کو سن لی اور واپس پلٹے گھوڑ سوار کی طرف اور آ کر اس کو کہنے لگے کہ تم نے یہ گھوڑا میرے آگے بیچ دیا ہے۔ تو اس کے دل میں نا چونکہ لالچ آ چکا تھا، اس نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں بیچا۔ یعنی کہ وہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم میں نے آپ کے آگے یہ گھوڑا نہیں بیچا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصرار کرتے رہے کہ نہیں تم یہ گھوڑا بیچ چکے ہو۔ اس نے برابر انکار کیا۔ اب صورتحال ایسی تھی کہ وہ سوار کہنے لگا کہ اگر آپ نے میرے ساتھ بات کی ہے نا گھوڑا خریدنے کی تو اس کا کوئی گواہ پیش کرے۔ اب گواہ کہاں سے آتا؟ گواہ تو تھا ہی نہیں وہاں پہ۔ وہاں پر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس سوار کے درمیان میں سودا طے ہوا تھا۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ مسلسل اصرار کرنے لگا کہ مجھے گواہ دیجئے۔ اتنے میں دور سے دوڑتا ہوا ایک شخص قریب آیا اور آ کر کہنے لگا کہ معاملہ کیا ہے؟ تو اسے معاملہ بتایا گیا تو وہ جو بندہ تھا نا دور سے آیا تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی پیارا عاشق تھا جس کا نام تھا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہت ہی معصوم اور شریف صحابی تھے۔ وہ کہنے لگے کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے ساتھ اس کا سودا طے کیا ہے۔ بلاخر سوار کو گھوڑا دینا پڑا اور گھوڑے کا فیصلہ ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم نے گواہی کیسے دی؟ تم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ خزیمہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول،
میں تو اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں کہ آپ اللہ پاک کے سچے نبی ہیں اور آسمان سے فرشتہ آپ کے لیے وحی لے کر آتا ہے، آپ ہمیشہ حق بات کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں نے حرکت کی اور فرمایا کہ آج کے بعد تم جس بندے کی گواہی دو گے یا جس چیز کے بارے میں گواہی دو گے وہ 2 گواہوں کے برابر مانی جائے گی، یعنی کہ تیرے اکیلے کی گواہی 2 آدمیوں کی گواہی ہوگی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رخصت کا وقت آیا، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو قرآن کریم کو جمع کیا گیا، یعنی کہ باضابطہ طور پر کتاب کی شکل میں اکٹھا کیا گیا۔ اس وقت احتیاط کا عالم یہ تھا کہ ایک ایک آیت کی گواہی 3 لوگوں سے لی جاتی تھی، کیونکہ اگر 3 لوگ اس چیز کی گواہی دیتے نا ہاں یہ بات صحیح ہے تو قبول کی جاتی، ادروائز نہیں۔ اچھا، ایسے میں سورۃ الاحزاب کی ایک سورت ایسی آئی جس کی گواہی صرف ایک بندے سے ملی، اونلی 1، صرف ایک بندے سے۔ تو ایسے میں 2 شہادتیں کہیں سے نہیں مل رہی تھی، تو پھر وہ وقت آیا کہ اس صحابی خزیمہ بن ثابت نے گواہی دی، جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بندوں کی گواہی والے کے لقب سے مشہور کر دیا تھا، یعنی کہ لقب عطا فرمایا تھا۔ اس وقت ان کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر مان لی گئی۔ یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے مانا اور مان کر اطاعت کا حق ادا کر دیا۔ انہی کے متعلق رب کائنات نے اعلان فرمایا ہے کہ تمہیں ایسا ہی ایمان لانا ہوگا جیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے تھے۔ ایک بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں خزیمہ بن ثابت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ نبوت میں حاضری دی۔ عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رات کو ایک بڑا ہی پیارا خواب دیکھا ہے۔ سرکار نے پوچھا، بتا خزیمہ کیا خواب دیکھا ہے؟ تو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کے ماتھے مبارک کو بوسہ دے رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی اور لبوں نے جنبش کی اور فرمایا، خزیمہ تم اپنے خواب کی تصدیق کر سکتے ہو۔ کتنے خوش نصیب صحابی تھے جنہیں اپنے خواب کی تصدیق کرنے کی اجازت مل گئی۔ خزیمہ خوشی سے سرشار ہو گئے اور آگے بڑھ کر نہایت ہی محبت اور عقیدت سے والضحیٰ کی زلفوں والے، واللیل کی زلفوں والے، والضحیٰ کے چہرے والے، سونے نبی کے ماتھے کو بوسہ دے دیا اور خوشی سے سرشار ہو گئے۔ صحابیوں نے دل پر ہاتھ رکھ لیا، جو ساتھی تھے انہوں نے دل پر ہاتھ رکھ لیا، آج خزیمہ تم ہم سے سبقت لے گئے ہو، آج خزیمہ تم ہم سے سبقت لے گئے ہو۔ کروڑوں درود اور سلام اس نبی پاک کی ذات پر جن پر سارا زمانہ، عرش، فرش تمام درود بھیجتے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ جزاک اللہ۔